ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو اے کے خان صاحب سے پاکستان میں باغبانی کے حوالے سے ہو رہی تھی اور ابھی ہم ان یادداشتوں کو کوردنے کی کوشش کر رہے تھے. خان صاحب اپنی یادداشتوں میں سے نکال کر ہمیں بتانا چاہ رہے تھے کہ کس کس دور میں باغبانی کے حوالے سے ترقی ہوئی، اور ابھی انہوں نے عبدالستار افغانی صاحب کا حوالہ دیا. خان صاحب، عبدالستار افغانی صاحب کے دور میں انہوں نے سرپرستی کی، کچھ بوٹنیکل سوسائٹی کے لیے زمین بھی حاصل کی، اور کس طرح یہ چیزیں آگے بڑھی تھیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بوٹینیکل گارڈن بنانا اس کا کام تھا ہارٹیکلچر سوسائٹی آف پاکستان کا ٹاپ. تو اس کی زمین جو تھی وہ ہم کو جنرل عباسی نے دی، جو گورنر سندھ تھے. جنرل گورنر سندھ تھے، ان کی بھی ملاقات تھی. تو اس سے بار بار ان سے کہہ کے انہوں نے شرط لگائی کہ میں کہ یہ عوامی ہوگا، اسٹوڈنٹس وغیرہ کے لیے ہوگی خاص طور سے. اور لیکن تو اس وقت تو زمین ہمیں مل گئی. تو اس کی اناگرل میٹنگ جو اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ افغانی صاحب نے لگائی. عبدالستار افغانی صاحب نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی وہاں پہ. اور اس میں قریب مظہر علی تھے، سید مظہر علی وغیرہ، معمار والے سینیٹر جو تھے وہ تھے، سارے لوگ تھے، اور کونسل ممبر تھے. تو اس کے بعد پھر یہ آئے، کیا کہتے ہیں، نعمت اللہ خان آئے. انہوں نے چلے گئے. تو نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے کے اندر ان کا ایک تو یہ فلاور شو کا اوپننگ کیا انہوں نے. دوسری بات یہ ہے کہ نعمت اللہ خان صاحب کا انہوں نے تو شہر میں سینکڑوں پارک بنائے، بلکہ ایک پارک کلچر دیا اس شہر کو. انہوں نے پارک یہ دیکھ لیا کہ اس قوم کو پارک کی ضرورت ہے، اور انہیں صحیح پر. اب مجھ سے آپ کیا پوچھیں گے؟ ہر آدمی جو سوانے کام کرنے والا ہے اس سے کسی کو پکڑ لیجیے، کسی کو پکڑ لیجیے آپ، افسر کو، اور اس سے کہیے کہ افغانی صاحب کا یا اس کا نام نعمت اللہ خان، تو بتا دیں کہ کیا کیا. یعنی انہوں نے پارک تو بنائے تھے پبلک کی کنزمپشن کے لیے، پبلک کی تفریح کے لیے. پارک پبلک کے لیے بنائے تھے. اس کے بعد پھر اس زمانے کے اندر پارک تو بنے. اس کے بعد کچھ پارک پہ زمین قبضے ہو گئے، اور اب تو سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس چل رہا ہے. لیکن یہ معاشرے کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ سوسائٹی کے جن کے پارکوں پر قبضے ہو گئے ہیں وہ ان قبضوں کو چھڑانے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں. نعمت اللہ خان نے تو ایک کیس بھی کیا ہے سپریم کورٹ میں، اور اس پر کچھ آرڈرز بھی ہوئے ہیں کہ جن پارکوں پر قبضے کیے گئے ہیں ان کو چھڑا دیا جائے. لیکن معاشرہ اپنے طور پر بھی تو اس میں کچھ اپنا وزن ڈالے. معاشرہ کون ہے؟ معاشرہ چوروں کا ہے، ڈاکوؤں کا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر معاشرے کے حساب سے دیکھا جائے تو کیا کہتے ہیں، اب سارا حال آپ کو پتہ ہے. جی بالکل. یہاں بات وہ ہو جاتی ہے کہ پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. ایک چیز میں پھر یاد دہانی اور ایک بالکل ماضی کی طرف لے جانا چاہوں گا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا معاشرہ چوروں کا ہے. ایک انگریز کا دور تھا، اور اس وقت لوگ کہتے ہیں بڑی کشادگی تھی، فراوانی تھی، اور موازنہ بھی کرتے ہیں کہ جی انگریز کے دور میں کم سے کم لوگوں کو کچھ چیزیں تو مل جاتی تھیں، بچوں کو وظیفے ملتے تھے، بوڑھوں کو وظیفے ملتے تھے، احترام تھا. تو یہ پاکستان بن جانے کے بعد انگریز تو چلا گیا، لیکن یہ چیزیں یہاں سے ساتھ چلی گئیں. یا انگریز لے گیا یا کوئی اور چیز آ گئی؟ اس کی وجہ دو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس زمانے کے اندر جو مالی تھا اسٹیٹ، جس وقت ہم آئے تھے بڑے رچ تھے باغبانی میں. انڈیا سے جب مالی آئے تھے، میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جے پور کا گدھا بھی اگر آئے گا تو یہاں کے ایکسپرٹ سے اچھا ہوگا. اب یہی حال یہ ہوگا کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ میری گارڈننگ کلاسز جو ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ وہاں کے جو فیصل آباد کا ایک پروفیسر آئے تھے ڈاکٹر داؤد، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بی ایس سی کے لڑکے جو ہیں وہ
اتفاق سے میں ان کی کتابیں دیکھ رہا تھا، نوٹ تو اسی وقت آ گئے تھے وہ، تو میں نے کہا بھی میں پیپر جانچ رہا ہوں انچ کا، تو کہتا تو وہ کہہ یہ رہا تھا میں کہ اس وقت ان لوگوں نے جو کام کیا ہے جو اب تک نہیں کر رہے تھے، اب تک نہیں کیا جی، جو اس زمانے میں لوگوں نے کام کیا وہ اب اس کے بعد کسی نے نہیں کیا. اب گاڑی عورتیں جو تھی وہ آج کل میں کہتے ہیں شرم نہیں آتی مجھے، بلکہ فخر سے کہتا ہوں میں کہ پروفیشنل اب آج کل پروفیشنل بیٹر دین امیچر. ہمارے جو یہ تو سب امیچر گارڈنر ہے نا جی، یہ سب بیٹر ہے، اور یہ پروفیشن سے پروفیشنل گارڈنر سے بہتر ہیں جو امیچرز ہیں. جی امیچرز دل سے اور گہرائی سے اور جذبے سے کام کرتے ہیں، اور پروفیشنل جو ہیں جاب کے لیے اور تنخواہ کے لیے کرتے ہیں. اب آپ کو تعجب دیکھیے کہ اس زمانے کے اندر اب تک کوئی آتا تھا، پہلے فخر ہوتا تھا کہ میں نے اس کی چلب بہت بھری ہے، عام طور سے اس کے جوتے سیدھے کیے. جی جی، بڑے لوگوں کا کام کیا. تو اب آج کل میرے پاس تو آج تک تو آیا نہیں کوئی، سب ایکسپرٹ ہے. علی بیت آتی تھی ان کو، باغبانی کی علی بیتیں نہیں آتی. اگر ان سے کہے کہ کروٹن کے پتے کو، کروٹن کو تو ایک لفا کو کروٹن بتاتے ہیں، ہر پتا جو ہے کلر پتا وہ کروٹن ہو گیا ان کے لیے. جو کروٹن تو مطلب یہ ہے کہ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ کچھ خاص جذبے سے کام نہیں ہے. جذبہ اصل چیز ہے، وہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو یقیناً یعنی باغبانی کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے، پاکستان بننے کے بعد بھی کہا گیا کہ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. تو اس کے لیے باغبانی کا جو جذبہ ہے، اس کو سنوارنے کا، نکھارنے کا، اور ایک جو جذبہ تھا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے. تو یہ جذبے والے لوگ اب پیدا نہیں ہو رہے، یا یہ کہ لوگوں کو پیٹ کا غلام بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ نوکری کیا ملے گا. پیدا نہیں، سوال نہیں، پیدا کیے جاتے ہیں، تو اب پیدا نہیں کیے جا رہے. پیدا نہیں. یہ کون کرتا ہے؟ کس کو کرنا چاہیے؟ اب ہمارے تو حکومت کرتی ہے. حکومتوں کی ترجیحات تو اب نہیں ہے، اب تو بنے ہوئے باغ اجاڑے جاتے ہیں، نئے باغ کیا بسائے جائیں گے. اسی لیے حال یہ ہے، اس کی یہ حال ہے کہ جو پیسے کھانے، کھاد بٹی کھانے والا. پہلے بھی میں ہمیشہ کہتا تھا یہ کہ میرے زمانے کے اندر بھی کہ پیسے کھاتے تھے ضرور، لیکن آٹے میں نمک. اب تو آٹا پورا کھا جاتے ہیں اور نمک چھوڑ جاتے ہیں. اور نمک، خالی نمک سے کچھ نہیں ہوگا. ہماری گفتگو تو جاری ہے، اور لیکن آپ کے دفتر کا بھی وقت ہو رہا ہے، اور ہم آپ کی مصروفیات میں کچھ دیر آپ کے ساتھ رہیں گے. آئیے آپ کے دفتر چلتے ہیں، اور پھر وہاں انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی.